الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اہل بیت سے محبت و مودت کریں. اور یہ بات ہمیں اس آیت مبارکہ میں ملتی ہے جہاں پر تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودت فی القربى الى آخر. صدق اللہ العظیم. کہ بے شک کہہ دیجیے اے حبیب اے رسول کہ میں تم سے کوئی بھی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. بارہا آپ نے آیت کریمہ بھی سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مودت ایک انتہائی محبت کا معنی میں آیا. مودت یہ انتہائی محبت ہے، ایسی محبت جو کامل اخلاص کے ساتھ، ایسی محبت جس میں کوئی غرض نہیں ہے. یعنی اگر کسی سے محبت ہوئی تو کسی کی خوبصورتی سے محبت ہوئی، کسی سے محبت ہوئی کیونکہ انہوں نے آپ کو کچھ دیا، آپ کا خیال کیا، چاہے مال ہو، متاع ہو، کھانے سے ہو، گھر سے ہو، اخلاقیات سے ہو، اچھے بول سے ہو. لیکن یہ مودت ایسی مودت یعنی محبت کا یہ وہ معیار ہے، یہ وہ درجہ ہے جو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے ہے. یہ خالص مخلص محبت ہے. ایسی محبت کا حکم دیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول کے اہل بیت سے. آج ہم نے جو یہ ذکر رکھا ہے، ذکر سیدنا امام حسن، یہ آپ کی یوم شہادت کی نسبت سے رکھا ہے. آپ کی یوم شہادت وہ 28 صفر کو ہوا. علماء میں تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، اکثر نے 28 صفر کو آپ کا یوم شہادت مانا ہے، اور ایک اور طبقہ ہے علماء کا جو اس تاریخ کو کمزور روایت جانتا ہے. میجورٹی اس کو قوی روایت جانتے ہیں، اور دوسروں کا یہ ہے کہ آپ ربیع الاول میں 5 تاریخ کو غالباً آپ کی شہادت کا ذکر بتایا جاتا ہے. پہلے تو یہ کہ حضرت امام حسن کون، تو یہ ہر مومن مسلمان کو یقینی طور پر اس کا علم ہے کہ حضرت امام حسن یہ نور چشم رسول پاک ہے. حضرت امام حسن یہ وہ ہستی ہیں، ان 2 ہستیوں میں سیدنا امام حسن اور حسین جس کو رسول پاک نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. اب سوال یہ کوئی کرے کہ دیکھو یہ کیسا جو ہے آپ لوگ بولتے ہیں کہ رسول پاک کی یہ ضروریت ہے، رسول پاک کی یہ اولاد ہے، جبکہ اولاد تو باپ سے ہوتی ہے اور یہ تو لال فاطمہ کا ہے، تو ٹیکنیکلی یہ تو نواسے رسول ہوئے، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن ایک مثال آپ سن لیجیے کہ جہاں پہ
نظام اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا قائم فرمایا ہے، وہاں ایکسیپشنز رکھنے کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے۔ جہاں ایک سسٹم پیدا فرمایا ہے، اس سسٹم کو چینج کرنا، کینسل کرنا، سپرسیڈ کرنا، یہ اختیار باری تعالیٰ کو ہے۔ اس کی ایک مثال دے لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ ذریت ابراہیم ہے، جبکہ آپ ہیں، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وہ ہے ذریت ابراہیم سے، وہ ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لیکن نسبت کس سے ملی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اس کی ایک پریکرسر بھی آپ کو مل جاتی ہے تاریخ اسلام میں، کہ ایسے ایکسیپشن اپنے خاص لوگوں کے لیے اللہ رکھتا ہے۔ اور یہ سید المرسلین سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی ایکسیپشن ہے کہ آپ کی بیٹی سے نسل اگرچہ کہ آگے بڑی ہے تب بھی وہ اولاد رسول ہے۔ اور پھر ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو رسول پاک کی ہی آل ہے وہ، اس لیے کہ بی بی فاطمہ کے شوہر کون؟ مولا علی، مولا علی کے والد کون؟ حضرت سیدنا ابو طالب، اور ابو طالب بیٹے کس کے؟ سیدنا عبد المطلب کے، تو وہ دادا کس کے؟ رسول اللہ کے۔ تو دو پیڑھیوں میں اوپر جا کے ایک ہی نسل بن گئی۔ تو یہ ایک ہی شاخ سے دو پیڑھیوں میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو ایک تو ظاہری طور پر یہ خونی نسبت مل گئی، ظاہری طور پہ یہ پتا چل گیا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی نسبت کس سے ہے۔ اور نسبت پہ ہم کیوں زور دیتے؟ کہ یہ ہمارے جذبات کی بات ہے؟ نہیں، خود سرکار نے فرمایا کہ دیکھو کہ کلو سبب و نسب ينقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، کہ ساری نسبتیں، سارے سبب کے رشتے یہ سب منقطع ہو جائیں گے قیامت کے روز، سب ٹوٹ جائیں گے، سب نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، لیکن میری نسبت اور میرا سبب، لیکن جس کی نسبت مجھ سے ہوگی قیامت کے روز بھی وہ نسبت مضبوط رہے گی، وہ ملی ہوئی ہوگی۔ اور یہ مثال آپ نے اس روایت میں یہ بات بھی سنی ہے، برکتہ میں یہاں بھی اضافہ کر دوں کہ یہ اس کا بھی کیا کانٹیکس ہے۔ آپ کے ان مبارک نواسوں کی خادمہ، ان کو ایک صحابی رسول، کوئی اور نہیں، جلیل القدر صحابی، وہ کچھ سخت بات کر دیتے ہیں ان کے پردے کے بارے میں، کہ ان کے سر کے بال نظر آ رہے تھے کہ دیکھو تم سرکار سے، تم ان کی خادمہ ہو سرکار کے گھر میں، اس سے تم باز نہیں رہو گی کتاب الہی سے، اگر تم جو ہے شریعت پہ پورا طور پر عمل نہیں کرو گی، کم و بیش کچھ ایسے ان کی کلمات۔ وہ آ کے بس جب اپنے حبیب پاک سناتی ہیں تو سرکار دو عالم حبیب کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں آپ جو ہے برہم ہو کر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور ممبر پہ چڑھ کے آپ پھر خطبہ دیتے ہیں، اللہ کا حمد بیان فرمایا، یہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر یہی روایت جو ہم کو ملی ہے وہ وہاں پہ سنایا کہ یاد رکھو کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ میرے سے جس کی رشتہ داری ہے، میرے سے جس کی نسبت ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، تو جان لو کہ جس سے میری نسبت ہے، جس سے میرا سبب ہے، قیامت تک وہ منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک سے نسبت یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر ہم امت محمدی ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے روز صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ ہم سرکار کی امت ہیں، سب سے پہلے ہم جنت میں داخل ہونے والے ہیں، سب سے پہلے ہم اٹھائے جانے والے ہیں، سب سے پہلے ہم سے سوال جواب ہوگا، سب سے پہلے ہم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم سے پہلے سینکڑوں سالوں سے لوگ آئے ہیں، وہ سب ہمارے بعد میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت رسول اللہ کی۔ نسبت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر وہ عذاب نازل نہیں ہو رہا جو پہلے کی امتوں پہ عذاب نازل کیا جاتا تھا، جب ان کے گناہ وہ اپنے رات کے اندھیرے میں اپنے بند کمروں میں کرتے تو باہر ان کے گھروں کے سامنے ان کے وہ کردار، ان کے وہ سارے کے سارے معاملات عیا کر دیے جاتے۔ پرانی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تو عذاب کے طور پر ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو نسبت رسول ہمارے لیے کام آ رہی ہے کہ نہ ہمارے چہرے مسخ کیے جاتے ہیں، نہ ہمارے کردار عیا کیے جاتے ہیں، جو چھپایا گیا ہے وہ چھپایا جاتا ہے، بلکہ آپ کو بھی یہی تربیت دی جاتی ہے کہ دیکھو اپنے بھائیوں کی گناہوں کو، اپنے بھائیوں کی کمزوریوں کو، اپنے بھائیوں کی کوتاہیوں کو چھپائے رکھو،
کہ آج تم یہاں چھپاؤ گے تو کل تمہارے لیے وہاں چھپائے جائیں گے. آج تم یہاں ستر پوشی کرو گے تو تمہارے عیبوں پر ستر پوشی کل وہاں کیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. نسبت کا یہ معاملہ ہے، نسبت کا یہ معاملہ ہے کہ رسول پاک کے شہر میں رہنے والوں کے لیے یہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو کوئی ڈرائے گا، رسول پاک فرماتے ہیں کہ ان کو، یعنی وہ ملعون لوگ ہیں جو رسول پاک کے شہر میں رہنے والے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے ہیں، ان کو اگر کوئی ڈرائے گا، اللہ اکبر. تو یہ نسبت کا تو معاملہ ہے، یہ نسبت کا تو معاملہ ہے. کیا وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر خواہش کرتے ہیں مجھے رسول اللہ کے پاس رکھو، عمر کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس رکھو. کیوں؟ نسبت کا معاملہ ہے، قربت کا معاملہ ہے. یہ سارے معاملے نسبت کے، یہ سارے معاملے کنیکشن کے ہیں، لنک کے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ارے امت ہے نا کافی، نہیں اور ہونا. یہاں پہ بھی ایک امتی کا حرص دیکھیے، ایک امتی کا حرص دیکھیے. اور کیسے امتی؟ جلیل القدر صحابی، ایسے ہی جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر ہے نا، اگر مجھے خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میرا خلیل ابو بکر ہوتا. یہ ایسے عظیم الشان ہستیوں، ان کا حال دیکھیے کہ ہمیں رسول، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہمیں رسول پاک کا قربت مل جائے. سیدھا عمر کہتے ہیں مجھے کچھ نہ کچھ طریقے سے نسبت مل جائے رسول پاک سے. اور پھر آپ نے جو پیشکش کی تھی حضرت علی کی بیٹی صاحبہ کے لیے نکاح کے لیے، تو آپ دیکھیے ان کا ایک ہی منشا ہے، عمل، اپنا کردار، ان کی خلافت، ان کے تصوف، ان کا سخاوت، ان کی عبادت، ان کی شب بیداری، وہ اپنی جگہ پہ، اور ان کی نسبت رسول اللہ سے اپنی جگہ پہ. سارے معاملے نسبت کی وجہ سے ہے. نسبت کی وجہ سے مطلب یہ نہیں کہ نسبت کی وجہ سے آپ اعمال چھوڑ دیں. آج عجیب حال ہمارا بنا ہوا ہے. نسبت کی ہم بات کرتے ہیں، نسبت کے آڑ میں نہ نمازی ہے، نہ روزہ داری ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اپنے بزرگوں کی خدمت ہے، نہ اپنے والدین کی خدمت ہے. نسبت اس وقت کام آئے گی کہ جب تم جس کے لیے نسبت کا دعویٰ کر رہے ہو ان کے راستے پہ ہو، کچھ تو اپنا. اب پھر یہ ان کی مرضی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو شاید تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اپنی جگہ پہ، اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ نسبت کی وجہ سے گنہگار بھی معاف کر دیا جائے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے. اپنے حبیب کی شفاعت کو وہ چاہے وہ قبول فرما دے. اور رسول کا حال تو یہ ہے کہ وہ جو اتنا ان کو ستایا، وہ منافق اتنا ستایا کہ سب سے بڑھ کے ایذا پہنچانے والا وہی. اس کے بعد جب سرکار کو موقع ملتا ہے، وہ ان کا بیٹا آتا ہے کہ میرے ابو کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. رسول پاک پیچھے نہیں ہٹتے تھے، معاف فرما دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 مرتبہ معاف کرو گے، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. اللہ معاف اپنی ضد پہ نہیں، رسول اپنے حبیب کو تکلیف پہنچایا اس لیے ناراض ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے بندوں کو جو اختیار دیا ہے، وہ بھی تو دیکھو کیسا حال ہے کہ ان کو ایذا پہنچائی گئی، ان کو شرمندہ کیا گیا، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، کلام سے ان کو تکلیف پہنچایا گیا، جسمانی طور پر ان کو تکلیف پہنچایا گیا. پھر بھی آپ طائف میں کیا کہتے ہیں؟ یا میں ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. آئے نہیں تھے فرشتے کہ آپ حکم فرما دیے طائف کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ہم چپکا دیں گے. اللہ اکبر. لیکن آپ کا تو معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ جو رسول پاک کا کردار ہے، تو اس سے یہ ساری امت پھیلی. اور یہ امت میں ان کے چاہنے والے بھی ہیں، نہیں چاہنے والے بھی ہیں، لیکن یہ امت کو جو ہے نسبت کا فائدہ مل رہا. پھر جب قریب آتے گئے جو ایمان لا لیا، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے. بھائی اگر نسبت نہیں ہوتی تو ابو جہل کافر، ابو جہل مشرک، ابو جہل نافرمان، ابو جہل جہنمی، اس کے باوجود ایک نسبت کیا دیا؟ بولے خالی جو ہے سویبہ کو انہوں نے جو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا رسول پاک کی ولادت کی خوشی میں، تو اس میں کیا ملا ان کو؟ بعض روایت میں آتا ہے، آپ نے سنا ہے، ہر میلاد میں سنتے ہیں کہ وہ ایک ہر پیر کو ان کے انگوٹھے سے، ان کی انگلی سے ایک لعاب نکلتا ہے جس سے ان کے عذاب میں تخفیف محسوس ہوتی ہے. نسبت رسول اللہ کی ہے نا، نسبت رسول اللہ کی ہے. دیکھو ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ سارے اعمال ختم ہو گئے انتقال پر سب کے اعمال ختم. تو اس لیے اب اگر کوئی کفر کی حال میں مرتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام، منع.
کیونکہ اس کو جو موقع ملا اس کے بعد نہیں. لیکن خدا کی رحمت, تو یہ جو سویبا کے لیے جو آزاد کیا تھا, یہ جو لعاب مل رہا ان کو, جو رحمت, یہ خدا کی رحمت ہے. اب یہ امت حبیب ہونے کی وجہ سے یہ رحمت اللہ کی جب تک چاہے اس کو ملتی رہے. اگر رحمت نہیں ہوتی تو کافرہ زندہ ہوتا, اگر رحمت نہیں ہوتی تو امریکہ سپر پاور ہوتا. خدا کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے, خدا کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے. مغفرت مرنے کے بعد وہ پھر وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے راستے پر ہے. رحمت ہر ایک کے لیے ہے, رحمت ہر ایک کے لیے ہے, بلیسنگز ہر ایک کے لیے ہے. اگر رحمت نہیں ہوتی تو نہ اس کو صحت ملتی, نہ اس کو بیماری سے نجات ملتی, نہ اس کو شفا ملتی, نہ وہ چلتا نہ پھرتا, وہ تو نیز تو نابود ہو جاتا. خدا نے رحمت فرمایا ہے, کرم فرمایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا حال یہ ہے کہ ماننے والے تو ماننے والے, نہیں ماننے والوں کے اوپر بھی خدا کی رحمت ہے, نہیں ماننے والوں کے اوپر بھی خدا کی رحمت ہے. اے میرے بھائیو, جب نہیں ماننے والوں پہ رحمت ہے, ماننے والوں پہ اس سے زیادہ رحمت ہے نسبت کی وجہ سے, تو وہ نسبت کا کیا حال ہوگا جو رسول پاک کے جسم کا ٹکڑا ہے, جو رسول پاک کا خون جو ان کی جسموں میں دوڑ رہا ہے, ان کا حال کیا ہوگا, ان کے نسبت کا اور ان کے مقام کا. اور پھر یہ جو شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسن, حضرت سیدنا امام حسین, ان کے بارے میں تو رسول پاک نے خود فرمایا ہے, اے اللہ یہ میرا بیٹا, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں, یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا. مولا تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا. اللہ اکبر. اس کے بڑھ کے اور کیا دعویٰ چاہیے کہ آپ کو محبت کا حکم دیا جا رہا, ایسے دیا جا رہا کہ آپ کو ڈائریکٹلی اگر نہیں بھی کہہ رہا, رسول اللہ خود نہیں کہہ رہے کہ تم چاہو, رسول اللہ اپنے پروردگار سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو چاہنا. اللہ ہم کو حکم دے رہا کہ تم ان سے محبت کرنا. رسول اللہ آپ کو نہیں فرما رہے کہ تم میری آل اولاد سے محبت کرنا. رسول اللہ آپ کو یہ حکم نہیں دے رہے, وہ تو اللہ بھی کیا فرمایا, قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے. رسول پاک نے خود نہیں فرمایا کہ یا امتی, اے میری امت, میری اہل بیت سے تم مودت کرنا, یہ محبت کرنا. قرآن پاک میں آیا اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ, یعنی اللہ حکم دے رہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی امت سے کہو کہ اب تمہاری آل اولاد سے, تمہارے قرابت داروں سے محبت رکھے. تو یہ حکم الہی ہے, رسول پاک کو پسند ہوگا. اب جب آپ اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے تو پھر یقیناً آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن رسول پاک کا خود فرمانا کہ یا اللہ میں محبت رکھتا ہوں, عاشق رسول ہو, محبت کا دعویٰ کرتے ہو, سنتوں کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہو, اور رسول پاک جب خود فرما رہے ہیں کہ یہ ان سے میں محبت رکھتا ہوں, یہ جنتی خوشبو ہے میری اس دنیا میں, ریحان طیب فی الدنیا. اللہ اکبر. تو بتاؤ جب تم دنیا میں کسی بڑے کے قریب ہونے کے لیے ان کے چھوٹوں کو قریب کرتے ہو, ان کے چھوٹوں کے قریب ہو جاتے ہو, تو بڑے کی شفقت, بڑے کی محبت تم پہ خود بخود آ جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جب تم حسنین کریمین سے جب تم محبت رکھو گے تو کیا تم کو رسول پاک اپنے قریب نہیں کریں گے, اپنے آنچل میں نہیں لیں گے, اپنے سائے میں نہیں لیں گے, اپنے قربہ میں نہیں لیں گے, لیوائے حق کے نیچے نہیں لیں گے. جب تمہارے پاس یہ محبت کا دعویٰ ہو اور محبت کے ساتھ عملی طور پر تم ویسے قریب ہو جاؤ, تو پھر جب رسول اللہ نے جس سے محبت کی, رسول اللہ نے جس نے محبت کی, اور پھر اللہ سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کرنا. یہیں پہ نہیں, اب جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا. اللہ, یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے, یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے. یقیناً ہر ایک کی خصوصیات ہیں, ہر صحابی رسول کی خصوصیات ہیں, ہر ایک کی اپنی مخصوص خاص باتیں. سیدنا ابوبکر کا الگ مقام ہے, سیدنا عمر کا الگ مقام ہے, سیدنا عثمان و علی کا, سیدنا عثمان کا الگ مقام ہے. اس کے علاوہ دیگر جو جلیل القدر صحابہ ہیں, جو عشر مبشرہ ہے, ان کا الگ مقام ہے. جو سابقون الاولون ہیں, جو مکہ مکرمہ میں جو اسلام قبول کرے تھے, ان کا بڑا مقام ہے. جو انصار ہیں ان کا بڑا مقام ہے. جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے ہیں, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, جنگ و جدال میں, اسلام کی خلاف ورزی جو سارا عالم اسلام کے خلاف بنا, اس ماحول میں جو اسلام قبول کرتے ہیں, ان کا بہت بڑا مقام ہے. بعد والے کیونکہ اسلام قبول کیا, رسول پاک کو اپنی سب کی آنکھوں سے دیکھا, رسول پاک کے ہاتھوں پر بیعت دیا, ان کا بھی بڑا مقام ہے. لیکن آپ یہ درجے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن پھر یہ درجہ, یہ وہ جن کو خود رسول پاک فرما رہے ہیں
آئے ہے کہ یہ جو ہے سیدہ شباب اہل جنہ ہے. ابھی جیسا میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی ان کا کوئی عمل سرزد نہیں ہوا، نہ ان کی نمازیں دیکھ کے آئے، نہ ان کی عبادات دیکھ کے آئے، نہ ان کے اخلاق و کردار دیکھ کے آئے، نہ ان کے میدان جنگ میں کوئی بریوری ان کی کوئی دیکھ کے آئے، شجاعت کوئی ان کی دیکھ کے آئی. ابھی تو یہ ننھے ہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں، ابھی تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو ہے لڑکھڑاتے آتے ہیں. اس حال میں فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں. تو بتاؤ یہاں پہ کیا منصوب ہے، یہاں پہ کیا مطلوب ہے، یہاں کیا مقصود ہے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے عمل تو بھی بہت اونچے ہیں، ان کے کردار تو تم دیکھنے والے ہو، ان کے اخلاق تو ابھی ساری دنیا اس کے قصبے کھائیں گی، ان کی سخاوت تو مثال بنے گی. وہ بات کی بات ہے، ابھی یہ میرے بیٹے ہیں، ابھی یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہے. میری اولاد ہونے کی وجہ سے یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے. ابھی نسبت کی وجہ سے یہ حال ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم کہ ابھی نسبت کی طرف اشارہ بتا جا رہا. ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کی شب بیداریاں، ان کی ایثار، یہ ساری چیزیں اب دنیا دیکھنے والی ہے. ان کے دین کے لیے اپنے تن من دھن کو لٹانا، یہ سب دنیا دیکھنے والی ہے، یہ سب آگے آنے والا ہے. اللہ اکبر. ابھی دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے چہیتے ہیں. ابھی دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے رگوں میں رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہے. ابھی دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ رسول پاک کے یہ جسم کے ٹکڑے ہیں. ابھی تو یہ دیکھ رہی ہے کہ رسول پاک ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ ان رسول پاک کے سینے پہ کھیلتے ہیں، رسول پاک کی پیٹھ پہ کھیلتے ہیں، رسول پاک سجدے میں جاتے ہیں، رسول پاک کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، رسول پاک کے گردن پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ٹانگیں لٹکاتے ہیں. رسول پاک ان کو محبت سے قریب کرتے ہیں، ان کے منہ کو چومتے ہیں، ان کے سینے کو چومتے ہیں، ان کے پیٹھ کو چومتے ہیں. رسول پاک چوم رہے ہیں، رسول پاک اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور رسول پاک کی زبان مبارک کو چوستے ہیں. کا یہ حال ہے. ابھی دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے اور فرمایا گیا کہ یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے. تو ابھی یہاں پہ جو کار فرما ہے، ابھی یہاں پہ جو چیز ظاہر ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نسبت رسول. تو نسبت کا یہ، تو پھر یہ ان کا یہ جو مقام ہے یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عظیم شان ہستیاں ہیں، اللہ اکبر، ابھی انہوں نے پریکٹیکل دنیا میں زندگی میں بھی قدم ہی نہیں رکھا اور ان کے کمالات کا، ان کے مقام و مرتبہ کا ایسا چرچا چل رہا، ایسا بیان چل رہا کہ دنیا میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی. اللہ اکبر. نہ ان سے کوئی کرامات ظاہر ہوئے بچپن میں، نہ کوئی معجزات، نہ کوئی کرامات، نہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن حال یہ ہے کہ حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور وہ ننھے قدموں سے وہ چل کے آتے ہیں مسجد نبوی میں، اپنے حجرے سے آتے ہیں تو آپ خطبہ روک کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان کو گود میں لیتے ہیں، اپنی مانڈی میں بٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں. یہ ان کی خاطر، یہ وہ ہستیاں. اللہ اکبر. آج جو ہے باتیں نکل کے آتی ہیں کہ سید افضل یا جو ہے عالم افضل، آج باتیں نکل کے آتی ہیں کہ سادہ کا مقام ایسا، سادہ کا مقام ویسا. اللہ اکبر. ہم کس پریشانی میں پھنس گئے ہیں، ہم کہاں کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم کس گمراہیوں میں گھوم رہے ہیں، ہمارا فوکس کہاں چلے گیا ہے، آخر ہم کیا سوچ میں ہم کو شیطان نے الجھا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ سارے معاملے نسبت کے ہیں، عمل سے ابھی بات آئی نہیں ہے، علم ابھی کا معاملہ آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف نسبت کی بات چل رہی ہے. تم نے کون سا عمل کیا تھا جو تم کو جنت، جو ہے قیامت میں تم کو پہلے اٹھایا جائے گا؟ تم کو ایسا ہم نے ایسا کون سا کردار ہم نے دکھا دیا، ایسا کون سا عمل کر دیا کہ گنہگار بھی، نیکوکار بھی، اچھا بھی، برا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، ان سب کے جو ہے گناہوں کو ڈھانکا جا رہا ہے؟ وہ کون سا آخر تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے تمہارے جو ہے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے گناہوں کی وجہ سے؟ وہ کون سا ہمارا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اس کے اوپر صدرپوشی کی جا رہی ہے، باہر لوگوں کو عیاں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ وہ کون سا عمل تھا جو آج آپ جو ہے نورانی چہرے لے کے پھر رہے ہیں؟ وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ صحت مند پھر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بتاؤ، یہ سارے معاملے نسبت کی وجہ سے، عمل بعد میں، عمل بعد میں ہے، نسبت پہلے ہے اور وہ نسبت رسول اللہ کی. آپ اگر اس دنیا میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو آلریڈی یہ امت حبیب کا دور ہے، یہ آلریڈی زمانہ امت حبیب کا ہے، یہ زمانہ رسول اللہ کا ہے، ہر دور رسول اللہ کا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آخری زمانہ ہے یہ رسول اللہ کی امت کا زمانہ ہے. تو یہ رسول اللہ کی امت، تو امت بنی رسول اللہ کی، اور جب رسول اللہ کا زمانہ ہے تو پھر اس وجہ سے آپ کے اوپر یہ حال ہے، تو پھر
ان سرکاروں کا کیا حال ہوگا، ان کے اور پھر ان کی نسل کے میں جن کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آج ہم علماء کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً انہی ایام میں فاتحہ عرس جو ہے حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بڑا بلند پایا مقام ہے، ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ علماء میں ایک ایسا مائع ناز مقام رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو مجتہد بھی مانا جاتا ہے، ان کو مجدد بھی مانا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ علم کے ایسے پیمانے پہ ہیں، اور وہ خود عام طور پہ ایک طالب علم جب کوئی طالب علم بنتا ہے وہ بننے سے پہلے وہ بہت کچھ جانتا ہے، عام انسان فطرت بہت کچھ جانتا ہے اپنے ذوق میں، لیکن جب وہ طالب علم بنتا ہے، جب وہ کتابیں کھولتا ہے، جب وہ دوزانو ہو کر اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے، جب وہ اپنی حقیقت جانتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہائے میں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں، ابھی تو سمندر بہت بڑا ہے، سمندر بہت گہرا ہے، ابھی تو کچھ جانا ہی نہیں ہے، ابھی تو اتنا معاملہ ہے کہ میرے اتنا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے جیسا علم حاصل کرتا ہے ویسا ویسا اپنی کمزوری اور کمی کا احساس ہوتا ہے۔ جو نہیں پڑھا ہوتا ہے نا وہ بہت سی نتان کے بڑے فخر سے چلتا ہے کہ جتنا جانا وہ کافی ہے، بہت علم رکھنے والا ہوں، بہت جاننے والا ہوں، کافی ہے، مجھے ضرورت نہیں کسی امام یا کسی عالم کو فالو کرنے کے لیے، میرے لیے گوگل شریف کافی ہے، میرے لیے اپنی جو ہے ایک کتاب جو گھر میں رکھی ہوئی ہے جو بابا دادا سے شاید رکھی ہوئی ہوں گی وہ اگر پڑھ لیتا ہوں تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ جب طالب علم بنتا ہے، جب وہ علم سیکھنے جاتا ہے، جب اس کو ایسا ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر میں جو ہے صرف و نحو میں جاؤں تو اس کا ایک بڑا سمندر، اگر میں تاریخ میں جاؤں تو اس کا بڑا سمندر، حدیث کا علم دیکھوں تو اس کا بڑا سمندر، تفسیر کا علم دیکھوں تو اس کا بڑا سمندر، اللہ اکبر، جو شاخ کھولوں ہر شاخ کے اندر پھر 25 شاخ ہے، پھر اس کا الگ اپنا سمندر، اللہ اکبر۔ یعنی انسان تو اپنے آپ کو کمتر سے کمتر وہ جان لگتا ہے، تبھی تو فرمایا نا کہ وہ جھاڑ جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ بڑا تنا ہوتا ہے، وہ پھل والا ہی شاخ جھاڑ ہوتا ہے جو اپنی شاخیں جھکائے رکھتا ہے، اس میں عاجزی۔ تو یہ عاجزی انکساری کب آتی ہے؟ جب وہ جانتا ہے۔ نہیں جاننے والا حقیقت میں جو نہیں جانتا ہے وہ کچھ بھی سمجھ لے اپنے لیے، حقیقت میں جب وہ نہیں جانتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ ہاں بہت میں جاننے والا ہوں، لیکن جب وہ حقیقت میں جاننے لگتا ہے تب اس کو اس کا ادراک ہوتا، اس کو احساس ہوتا کہ اللہ اکبر یہ تو دنیا ہی اور ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے خالی اسلام دینیات، لیکن جب دینیات میں گئے تو دینیات کے 15 شاخ نکلے، پھر ہر شاخ کے اس کے اپنے شاخ، پھر اس کی اپنی گہرائی، علم کا تو یہ حال ہے، اللہ اکبر، جتنا چاہے اللہ اکبر۔ تو پھر اب بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے، یہ جو اتنی گہرائی میں آپ جاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے، تو ویسے مقام پہ جب کوئی اتنا بڑا پہنچتا ہے جیسے کہ یہ مبارک ہستی امام احمد رضا خان صاحب کی، جن کو لوگ خود نہیں کہتے وہ کہ میں مجدد ہوں، خود نہیں کہتے کہ میں امام وقت ہوں، خود نہیں کہتے کہ میں جو ہے سب سے بڑا عالم دین ہوں، لوگوں نے کہا جو ان کے راستے پہ تھے، جو ان کے طلباء تھے، جو ان کے ہم اثر تھے، جو مشائخ تھے، جو علماء تھے، جو اس وقت کے بادشاہ، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہائے یہ تو ایسی ہستی ہے کہ ان کے ویسا کوئی نہیں ہے، اور علم تو بہت رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہی بہت ہیں۔ اب وہ علم سارا پانے کے بعد اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ بھائی علم سیکھا لیکن علم کے ساتھ کیا کیا؟ چینج کیا لایا؟ لوگوں کے دلوں کو بدل ڈالا، لوگوں کے ذہنوں کو چینج کر دیا، لوگوں کے عقیدوں کو پختہ کر دیا، گمراہی سے بچا لیا، بد اخلاقی سے بچا لیا، ظلمت سے بچا لیا، اتنے سارے کام کیا۔ تو ویسے مقام پہ آ کے ان کا عشق رسول تو دیکھیے، ان کا عشق اہل بیت تو دیکھیے۔ آئے آج تم سوال ان کے راستے پہ رہ کے یہ کرتے ہو کہ وہ سید ہے تو ان کی تعظیم کرنا یا نہیں کرنا، ان کی عزت کرنا یا نہیں کرنا، ان کو افضل ماننا یا نہیں ماننا، دلائل دیے جاتے ہیں، احمد رضا خان صاحب کے فتوے دکھائے جاتے ہیں، اور خود احمد رضا خان صاحب کا اللہ اکبر ایسے عظیم الشان ہستی کا حال یہ ہے کہ ان کے کلام پہ کلام، کلام پہ کلام وہ شان رسول پر ہیں، شان اہل بیت رسول پر ہیں، عملی کردار یہ ہے۔ اور میں بار بار وہ باتوں کو دہرانا مقصد نہیں ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ وہ جو اپنی خالی جو ہے وہ ان کی
سواری کو جو پکڑ کے جا رہے تھے، جب یہ پتا چلا کہ وہ سید زادے ہیں، نہ ان کے پاس علم، نہ ان کے پاس کوئی روحانیت، بظاہر کچھ نہیں، صرف اتنا پتا چلا کہ وہ ایک خدمت کر رہے تھے، ایک عام آدمی تھے، لیکن کیونکہ یہ پتا تھا کہ ان کو نسبت رسول وہ ایک سید زادے ہیں، کیسے بھی رہو، اللہ اکبر. اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ آپ جانتے ہیں. فتویٰ لکھتے ہیں تو فتوے میں کیا فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی اگر سید ہو تو اس کے اوپر جب حد جاری کی جائے تو پھر کیا، تو بات جو ہے بڑی اس میں بتائی گئی، لیکن اس میں ایک جو پوائنٹ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا کہ فرمایا دیکھو اگر تم کسی سید کے اوپر اگر حد جاری کر رہے ہو تو یہ نہیں کرنا کہ یہ گنہگار ہے، اس کے گناہ میں اٹھوں یا اس کے اوپر میں جو ہے حدود جاری کروں. نہیں کہا ایسا کرنا کہ سید کے دامن کو میل لگ گیا ہے، میں میل دھو. آج تم ان کے ماننے والے، ان کے اسٹوڈنٹ ہو کر تم یہ بتاتے ہو کہ سید افضل ہے یا عالم افضل ہے، سید کیا احترام کرنا یا نہیں کرنا، 10 محرم کو جو ہے شادی رچانا یا نہیں رچانا، اس قسم کے خرافات جو بکے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. تو یہ علماء کا حال یہ ہے. اصل جس کو ہم اپنا سر کا تاج بنا کے چلتے ہیں، جس سے دین سیکھتے ہیں، وہ کچھ سکھا کے گئے ہیں، وہ کچھ عملی طور پر بتا کے گئے ہیں، لیکن آج حال ہمارا کچھ اور ہو گیا ہے. آج ہمارا حال کچھ اور ہو گیا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو ان علماء کی بارگاہوں میں جانا ہوگا جو آپ کو وہی علم پہنچا رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے ان کو سلسلہ وار ملتا آیا ہے. بعد میں ان کی محبت میں یا کسی کی جذبات میں یا کسی کے اپنے علم میں یا کسی کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی وجہ سے اگر کوئی باتیں آپ کو گھما پھرا کر لے آ رہے ہیں تو پھر وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. یقیناً اس میں ایک بات جان لیجیے کہ اہل بیت کی محبت جہاں پر جزو ایمان ہے، جیسا کہ خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت تم کو تو کافی ہے یہ تعظیم مقام کہ امت کے لیے ان کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ تم پر صلوات نہ بھیجا جائے. یہ تو امام شافعی معمولی ہستی ہے ہی نہیں، یہ امام شافعی امت کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، اسکول آف تھاٹ کے امام ہیں. آپ کا یہ ماننا ہے تو جو ائمہ کا حال ہے وہ دیکھیے. تو جہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت کی محبت یہ ہمارا جزو ایمان ہے، وہاں پہ اہل بیت کی آڑ میں یقیناً کسی صحابی کی گستاخی یہ اہل بیت کی ہی تعلیم کے خلاف. جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عاشق رسول بنتے ہو رسول پاک کی تعلیمات پر نہیں، تو تم جب اہل بیت کی محبت کرتے ہو، مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حسینی اپنے آپ کو کہتے ہو، حسن و حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور انہی کے راستے سے ہٹے ہو، انہی کی تعلیمات سے دور ہو، تو پھر یہ کیسے ہو؟ یقیناً درجے صحابہ میں ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام میں درجے ہیں، مقامات ہیں، اور سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہے، ویسے ہی اصحاب کرام میں درجے ہیں. سابقون اولون کا درجہ اور ہے، ان کے بعد والوں کا اور ہے، ان کے بعد والوں کا اور ہے، لیکن سب زمرے صحابہ ہیں. اصحاب سب عدول ہیں. رسول پاک کے سب صحابہ وہ عادل ہیں، کس میں؟ رسول پاک کی باتوں کو ہم تک پہنچانے میں. وہ رسول پاک کے بارے میں خیانت ہم سے نہیں کرتے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن صحابہ کا مقام سب تعظیم کے لیے ہے. تو اہل بیت کی محبت یہ ہمارے جزء ایمان ہے. اور جب صحابہ کو اگر ہم گالی دیں گے، صحابہ کے بارے میں برا کہیں گے، تو اس سے رسول پاک کو خوشی نہیں بلکہ غم ہوگا. اہل بیت اطہار کو خوشی نہیں بلکہ غم ہوگا. تو جو مشاجرات ہیں اگر اس میں صحابہ انوالوڈ ہیں تو ہمیں تاریخ جب ہم بیان کرتے ہیں، اور میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب تاریخ بیان کرتے ہیں اس میں کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چھپائیں گے تو پھر وہ باتوں میں ہم کو سبق کیسے ملے گا، ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ کون سی باتیں پرسنل نیت کی وجہ سے ہیں، کون سی باتوں میں للہیت ہے، کون سی باتوں کو ہم کو عملی طور پر فالو کرنا ہے، اور کون سی باتوں کو دیکھ کر ہاں یہاں پہ غلطی ہوئی تھی ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ سیکھ کب ملے گی، یہ لیسنز کب ہم سیکھیں گے، یہ معاملات کب ہم کو معلوم پڑیں گے؟ تو یہاں پہ میرے بھائی جان لیجیے کہ جو مشاجرات صحابہ ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنا ہوگا، اس میں اپنی زبانوں کو روکنا ہوگا، اور ایک کی محبت میں دوسرے کو نہیں گرا سکتے،
اور ایک کی تکلیف میں ان کو ہم برا بھلا نہیں بول سکتے. یہ ہمارے لیے خصوصاً وہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت. میں ایک بات میں ضمن آپ سے عرض کر دوں یہاں پہ, بڑی اہم بات. ہماری پہچان, اول پہچان تو مسلمان اسلام کی, ہم مسلمان ہیں. اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیونکہ الگ الگ مسائل پہ اختلاف ہوا, جو فقہی مسائل ہے اس کے لیے تو ائمہ کرام ہیں, اختلاف کو رحمت جانا اور وہ بات آگے بڑھی. لیکن پھر بات دوسرے ایسے اختلافات ہیں جن کے بارے میں قبر میں تو سوال نہیں ہوگا, اور اس پہ باتیں اگر کلیئر نہ ہوں تو ائمہ کرام کے پاس, مورخین کے پاس اختلاف رائے, اس کا ریپرزنٹیشن الگ طریقے سے کیا گیا. لیکن ہماری پہچان مسلمان کے اندر وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. جیسے کہ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پہ میں ہوں اور میرے اصحاب کرام ہیں, تو وہی ہماری پہچان ہے. ہم قادری ہیں تو اس کے بعد میں ہیں, چشتی ہے, سہروردی ہے, نقش بندی ہے تو اس کے بعد میں ہیں, ہم اگر حسنی ہیں تو اس کے بعد میں ہیں. رسول پاک نے جو مسلمانوں کو پہچان بتائی ہے وہ کیا بتائی؟ اہل سنت والجماعت. اس سے اگر ہم ہٹ جائیں گے تو پھر وہ گمراہی کے ہی گرے ایریا میں گر کے پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل سنت والجماعت میں وسعت بڑی ہے, وسعت بہت بڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر کوئی ایک سنگولر ہی انڈرسٹینڈنگ میں ہو. ہاں تھوڑا سا رینج ہے, بعض قوالی کو مانتے, بعض قوالی کو نہیں مانتے. بعض ہرا کپڑا پہننے کو پسند کرتے ہیں, بعض پیلے کپڑے کو پہننا پسند کرتے ہیں. بعض جو ہے خاص جو ہے طریقے کو اپناتے ہیں اور بعض کسی دوسرے طریقے کو اپناتے ہیں. بعض کے خاص انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے کہ ایمان ابو طالب ہے, بعض کے پاس آپ کے کفر کی دلائل ہیں, بعض کے پاس آپ کے ایمان کی دلائل ہیں. یہ سارے اہل سنت والجماعت کے دائرے میں, یہ سارے اہل سنت والجماعت کے دائرے میں. تو اس میں یاد رکھیے افضلیت کا جھگڑا ہوتا. میجورٹی اوپینین اہل سنت والجماعت کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے. لیکن اگر کوئی یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں میں مولا علی کو افضل جانوں گا, ابو بکر کا بھی خیال کروں گا, عمر کا بھی خیال کروں گا, عثمان کا بھی خیال کروں گا, ان کو جل القدر صحابی مانوں گا, ان کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا, ان سے محبت کروں گا, ان کی تعظیم کروں گا, ان کی اتباع کروں گا, افضل علی کو مانتا ہوں, یہ بھی اہل سنت والجماعت کے دائرے میں سے ہی ہے. اب آپ اس کو تفضیلی کہہ کر گالی دے کر ان کو کہیں کہ یہ گمراہ ہے, وہ کہنے سے ہوتا نہیں. جو تاریخ میں ہے, جو اصحاب کرام کا موقف رہا ہے, وہ اس میں آپ کو اصحاب کرام میں آپ کو یہ موقف ملتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے. اور پھر اوروں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو جو ہے کمپیریزن میں اہل بیت اطہار کو جو ریسٹ آف دا اہل بیت کی صحابہ میں سے ہی ہے, لیکن جو ریسٹ آف دا صحابہ کا پاپولیشن ہے اس میں ہم اہل بیت کو الگ سے رکھتے ہیں. تو یہ ایسے معاملات, تو ہم ان جھگڑوں میں پڑھ کر فتنوں میں پڑ جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو اگر کوئی حسینی کہلوا دے, اپنے آپ کو کوئی مولائی کہلوا دے, اس سے وہ واقعی میں مولائی نہیں ہوتا. مولائی کی پہچان یہی ہے, اہل بیتی کی پہچان یہی ہے, اپنے آپ کو حسینی کہنے والے کی پہچان یہی ہے کہ وہ رسول پاک کی ہر چیز سے محبت رکھے, رسول پاک کی ہر نسبت سے محبت رکھے, رسول پاک کے ہر ماننے والے سے محبت رکھے, رسول پاک کی تمام صحابہ سے محبت رکھے, رسول پاک کی امت کے سارے علماء سے محبت رکھے, رسول پاک کی ساری امت کے اولیاء سے محبت رکھے, ان کی تعظیم کرے, ان کو اپنا اسوہ بنائے, ان کو اپنا رول ماڈل بنائے, تو وہ مولائی ہے, تو وہ حسینی ہے. اس کے بعد حسینی کردار کو اپنائے تو پھر وہ پکا حسینی ہے. حسینی کہہ کر تم جو ہے کسی بھی صحابہ کے بارے میں اگر برا برا کہو گے تو تم جو ہے محبت اور الفت کا یا مودت کا دعویٰ نہیں, تم اسلام کو توڑنے کا دعویٰ کر رہے ہو. اس سے اسلام ٹوٹ جائے گا, اس سے اسلام ٹوٹ جائے گا. اگر یہ تکلیف ہوتی تو حضرت حسن ابن علی سرکار حسن آپ یہ معاہدہ کرتے ہی نہیں تھے. آپ بولتے تھے میرا تجھ سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے,
آپ نے ان کو کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ یہ دین سے باہر نکل گئے یا یہ منافق ہو گئے یا کسی قسم کا بھی جو ہے ایسا کوئی کلام نہیں کیا. تو جب ہم حسنی حسینی ہیں تو ہم ان کو وہ کردار دیکھنا چاہیے نا. یہ بات کسی خارجی کی نہیں ہے، یہ بات اہل بیت کی ہے. یہ بات کسی ناصبی کی نہیں ہے، یہ بات اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے. یہ ہمارے علماء ربانیین کی ہے، یہ ہمارے ائمہ کی ہے، یہ ہمارے مشائخ کی ہے، یہ ہمارے صوفیاء کی ہے. یہ ہماری بات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب تم کوئی اور نام لے لو، حسینی حسینی بول کے آج کل ایک نیا چل رہا. نہیں نہیں نہیں، یہ بس یہ وہابی دیوبندی یہ شیعہ سب نہیں، ساری امت کو بس دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، حسینی یا غیر حسینی. اللہ، یہ کہاں پہ آ گیا بھائی؟ یہ کیسا آ گیا؟ جتنے سنی ہیں، جتنے اہل سنت والجماعت وہ سب حسینی ہیں، لیکن جتنے حسینی ہیں نام نہاد آج کل ہر ایک کی نہیں ہے. جو بزرگان ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن میں ان ٹاکنگ ہیڈز کی بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ جو ہے آئے دن بکواس کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ حسینی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے گندے ہاتھ یہاں تک چلے گئے کہ وہ حضرت عمر کے دامن تک پہنچ گئے، حضرت ابو بکر کے دامن تک پہنچ گئے، حضرت عثمان کے دامن تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. تو کہے کہ حسینی، تم کہے کہ اے مولائی ہو. یہ حضرت حسن کی تو تعلیم نہیں ہے، اور یہ حضرت حسن کی کمزوری بھی نہیں ہے کہ انہوں نے صلح کر لیا. یہ جو معاملات تھے وہ معاملات تھے، اور آپ نے جو تدبیر کی اور اس کا جو فیصلہ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ رسول پاک کی پیشن گوئی تھی کہ ان ابنی ھذا، کہ یہ میرا بیٹا لعل آنے والے دنوں میں وہ بڑا صلح کرے گا مسلمانوں کے دو بڑے جماعتوں میں. اور اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ یقیناً صحیح اور غلط بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں فیصلہ کرنے کے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو ہائنڈ سائٹ 2020 ہوتی ہیں. پیچھے مڑ کر جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ یقیناً آپ کو یہ اختیار ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ساری معلومات مل جاتی ہیں وہ جو ان کو آپس میں اویلیبل نہیں تھی، وہ جو ان کو شاید باتیں کلیئر نہیں تھی، کیونکہ ہر بات واضح نہیں ہوتی. جب آپ آگے بڑھتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے اچھا انہوں نے ویسا کیا تھا. سرکار نے اسی طرح ام المؤمنین سے اتنا عائشہ صدیقہ نے پہل نہیں کی تھی، بلکہ ان کے پاس جو منافق چھپے ہوئے تھے اور مولا علی کے گروہ میں جو منافق چھپے ہوئے تھے وہ لوگوں نے پہلے تیر اندازی کی. تو علی سمجھتے رہے کہ اماں عائشہ نے پہلا وار کر دیا، اور اماں عائشہ سمجھتے رہی کہ ہے علی نے پہلا وار کر دیا مجھ پر، جبکہ حقیقت یہ ہے نہ اماں عائشہ نے پہلا وار کیا نہ مولا علی نے پہلا وار کیا. یہ تو وہ جھوٹے ملعون منافق تھے جنہوں نے جو ہے یہ فتنہ کیا. یہ بات کب سمجھ میں آئی؟ واقعہ ہونے کے بعد سمجھ میں آئی نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اوجھل تھے یا وہ کمزور تھے، بات وہ نہیں ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں وہ کھل کے آتی ہیں، بعد میں وہ راز فاش ہوتا ہے، اور آگے بڑھتے سے دن ویسے ویسے جو ہے باتیں کھل کے آتی ہیں، باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو ویسے ہی ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس وقت یا پہلے کے علماء نے نہیں کہا، لیکن اب یہ باتیں واضح ہو گئی کہ یقیناً حضرت معاویہ وہ غلط تھے، اس میں کوئی انکار نہیں. وہ خلیفہ وقت کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، سیدنا علی کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ بھی انہوں نے ضد کی، لیکن حضرت حسن نے، حضرت مولا علی نے کبھی ان کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہے جس سے کہ آپ یہ آج کل جو زبان درازی کی جا رہی ہے کہ بات وہ نوبت تک آ جائے. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جب حضرت حسن، اب وہ آگے بات آئے گی کہ آپ کے شہادت کے وقت، انتقال کے وقت سیدنا حسین نے آپ سے دریافت کیا کہ میرے بھائی اب مجھے بتا دیجئے کس نے آپ کو یہ زہر پلایا ہے، کس نے آپ کو یہ زہر کھلایا ہے؟ تو کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ قتال کرو گے؟ کہا میں بالکل قتال کروں گا. تو کہا کہ لیکن اگر جس پر میرا شک ہے اگر وہ ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو پھر یہ بوجھ میں لے کے نہیں سکتا کہ میری وجہ سے کسی نردوش کو، ایک معصوم کو تو سزا ملے. تو جب حسن کا یہ حال ہے تو حسین کا یہ حال ہے کہ وہ انہوں نے جو بھی معاملات تھے وہ تو بتا دیے، لیکن کبھی کھل کے کیا وہ نہیں بول سکتے تھے کہ یہ جو ہے جھوٹا ہے، انہوں نے اس کو دھوکہ دیا، انہوں نے جو ہے یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے یا یہ دین سے دور ہو گئے یا اپنے یا رسول اللہ کے دین سے انہوں نے انحراف کر لیا. ایسی کوئی روایتیں ملتی ہیں؟ جب نہیں ملتی ہیں
اور کافی چھان بین کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی ہے، کھرو کے نکالے تو بھی نہیں ملتی ہے، تو پھر آپ نے یہ کیسے فیصلے کر لیا کہ وہ العیاذ باللہ ان کے بارے میں جو آج کل باتیں کہی جا رہی ہیں جو مقابل تھے سیدنا امام حسن کے؟ اللہ اکبر. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم حسنی حسینی ہیں. اگر واقعی حسنی حسینی ہے تو ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہوگا تو ہم حسنی حسینی ہیں. ہم اپنے طے اپنے جذبات کو لے کر کسی اور کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کر ان کے عقائد میں کیونکہ لان تان ہیں. آج سنی علماء کیا کہوں میں ان کو، سنی جو مبلغین ہیں یا جو ٹاکنگ ہیڈز جسے کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا کی جو باتیں کہتے ہیں، آج وہ کھل کے عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کیا جو ہماری علماء جنریشنز تک اگر دور نہیں، خالی دکن میں آپ جو دیکھیں جو مشائخوں کا گہوارہ ہے، ائمہ کرام، علماء کرام، صوفیان کرام کا یہ گلدستہ ہے دکن، وہاں پہ کبھی ایسی بات سننے کو ملی کہ تواریخ میں، کتابوں میں، کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ جامعہ نظامیہ وہاں پہ اتنا بڑا مرکز ہے، وہاں سے کبھی کوئی ایسی بات شائع ہوئی؟ جامعہ نظامیہ میں خالی مولوی نان سید نہیں، سادات اس میں تھے، سادات علماء تھے. خود ہمارے پیر و مرشد میرے دادا ذوالجلالۃ العلم وہاں کے طالب علم ہیں، وہاں کے استاذ ہیں، وہاں کے شیخ الجامعہ رہے، وہاں کے امیر الجامعہ رہے، سارے آپ نے جو ہے عہدے سنبھالے، علم کے وہ بڑے اعلیٰ پیمانے پہ تھے. کبھی ان کی تعلیمات میں، ان کی تصنیفات میں ہم کو ایسی بات نہیں ملتی. تو پھر کیسا ہم یہ جو ہے جرت کرتے ہیں جب ہمارے ایسے بڑے اکابر ائمہ، بڑے اکابر وقت کے امام، وقت کے پیشوا، وقت کے جو ہے مفتی کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہیں. آج ایک جاہل جذباتی جو ہے وہ جو منہ کو اگر بول دیتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلے رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جس میں آپ نے عرض کیا کہ ان کے ہاتھ، گندے ہاتھ ان جلیل القدر اصحاب کرام کے دامن تک پہنچ جا رہے ہیں اور اس کو وہ کھینچنے لگ جا رہے ہیں. اور اسی بات سے کا خدشہ رکھتے تھے ہمارے بزرگ کہ اگر تم یہاں دروازہ کھول دو گے، حضرت معاویہ کے بارے میں ہو یا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہو، کہ تم یہاں پہ دروازے کھول دو گے اور لوگوں کو اگر کچھ کہنے کے لیے تم جو ہے موقع دے دو گے تو یہ بات پھر آگے بڑھتے بڑھتے فتنہ یہاں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے، یہ فتنہ وہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. تو کیا ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جن کے نام پہ ہم اتنے سارے جذبات میں آ رہے ہیں؟ ہاں یہ اور بات، یہ تو میں نے ایک پہلو کہہ دیا، اور دوسرے پہلو میں جو دوسرے خرافات باقی جا رہے ہیں کہ نہیں محرم میں جو ہے آپ جو ہے پڑھ لیں کربلا کے بارے میں واقعات پڑھ لیں، آپ جو حضرت حسین کے بارے میں پڑھ لیں، شہادت کربلا، لیکن خاص طور منعقد محفل کو منعقد نہ کریں. یہ شیعہ کا طریقہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. حضرت حسن کی شہادت کا ذکر نہ کریں. اللہ اکبر. یہ کون سا ایمان ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فتنے دونوں ایکسٹریم پر ہیں. ہمیں اپنے دامن کو بچا کر وہ متوسط ماڈریٹ رستہ چلنا ہوگا. اپنے دامن کو نہ ادھر میلا ہونے دینا ہوگا، نہ ادھر میلا دینا ہوگا. ہمیں اپنے دامن کو پاک رکھنا ہوگا، اپنے عقیدے کو بچا کے چلنا ہوگا. اور عقیدے کو بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کے راستے پہ چلنا، ان کی تعلیمات پر چلیں گے، واقعی میں ان کی تعلیمات پر چلیں گے تو پھر ہم بچے رہیں گے. حضرت حسن کا راستہ کیا ہے، حضرت حسین کا راستہ کیا ہے، ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہوگا. اگر ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں تو ان کے راستے پہ چلیں گے تو بچیں گے. جب ان کے راستے سے ہٹیں گے، اپنی جذبات کا، اپنے علم تبحر کا اگر آپ جو ہے تکیہ لیں گے تو پھر گمراہی کی باتیں تو نکلیں گی. ابھی میں راستے سے جو ہے سنتے آ رہا تھا تو جو ہے سننے میں آیا کہ نہیں آپ جو ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں جو ہے زیادہ کریں تو وہ جو بات خلو تک پہنچ جائے گی. وہ شیعہ کا جو ہے کا راستہ ہے، وہ ان کا طریقہ کار ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کا ذکر کرنا یہ شیعہ کا راستہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. انہوں نے ایک مخصوص اسلامی جو ہے معاملات ہے اس کو اپنا لیا ہے اور اس کو اپنا جو ہے منبع اور جو ہے سینٹرل پوائنٹ بنا لیا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ حصہ دین کا حصہ نہیں ہے. شیعوں کے قریب ہے بولا جاتا ہے. اللہ جی شیعوں کے قریب نام رکھنے پہ پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. آپ اپنی لڑکی کا نام جو ہے زینب رکھیں تو پریشانی، آپ اپنے لڑکے کا نام علی یا حسین رکھیں تو پریشانی، حسن یا عباس رکھیں تو پریشانی. اللہ اکبر. اور وہ امام وقت، امام اہل سنت، علامہ شیخ مفتی
شاہ احمد رضا خان صاحب کا حال یہ ہے کہ آپ کے بابا کا نام، آپ کے پردادا کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے فقر دادا کا نام سب اہل بیت کا نام ہے. کسی کا نام تقی ہے، کسی کا نام نقی ہے. آپ نے اپنی اولاد کا نام مصطفیٰ بھی رکھا، اپنی اولاد کا نام حسن و حسین رکھا، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کا نام کنیز حسن رکھا، کنیز حسین رکھا. آپ دیکھیے ان کی محبت کا حال یہ ہے. آپ دیکھیں کہ ان کا عملی معاملہ کیا ہے. تو عجیب بات ہے کہ جو ہے چاہے وہ اس سائڈ کے ہو یا اس سائڈ کے ہو، اگر صوفیہ کے ہو تو اپنے صوفی شیخوں کو، پیروں کو دیکھے اور ان کی محبت کیا تھی اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، تو بھی ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. اور وہ جو امام احمد رضا خان صاحب مانتے ہیں یا کسی اور بڑے عالم دین کو مانتے ہیں، تو وہ ان کے عمل زندگی کو نہیں دیکھ رہے، ان کے کردار اور ان کے خود کلام کو نہیں دیکھ رہے، اور ان کے نام پر وہ جو ہے یہ خرافات ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں جگہوں سے ہمیں اپنے عقیدے کو بچانا ہوگا اور واپس ہمیں اپنے روٹ کو پہنچنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے. حضرت حسن کا معاملہ بھی آپ کی اس دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے آپ کو بھی جو ہے بڑے مظالم کو جھیلنا پڑا. واقعہ جو ہوا، جو عام الجماعہ جسے کہتے ہیں، کہ جس میں آپ نے جو صلح فرمایا، اس میں حالت ایسے ہی ہو گئے تھے کہ آپ کی گروہ میں وہ فتنہ پرور آ گئے تھے یا پھر لوگ بک گئے تھے. ابھی جو بک گئے تھے یہ کون ہیں؟ اس میں بعض صحابہ ہیں، بعض تابعین ہیں، بعض تبع تابعین ہیں. یہ سب بڑے بڑی ہستیاں بھی ہیں یا بڑی بڑی ہستیوں کی اولاد بھی ہیں اس میں. لیکن یہ دنیا ہے، یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی. کسی کو نہ کسی ولی کی اولاد کو چھوڑتی ہے، نہ عالم دین کی اولاد کو چھوڑتی ہے، نہ کسی کو چھوڑتی ہے. ہر ایک کو اپنا دامن بچانا ہوگا اور وہ لالچ میں نہ رکے. یہاں تک کہ آپ کو جب احساس ہوا کہ اب جو ہے صلح کرنا چاہیے، آپ نے پیشکش کی، وہ صلح ہو گیا. بعد میں ان کی رولرشپ آ گئی حضرت معاویہ کی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر فتنے ختم نہیں ہوتے، آپ کو ستانا ختم نہیں ہوا. آپ نے بتایا کہ اب تک مجھ کو 6 بار زہر پلایا گیا، اور آخری بار 7ویں بار جب آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ نے بلایا اپنے خاندان والوں کو. حضرت حسین کو بھی آپ نے دعوت دی کہ آؤ، کہ جب آپ کو احساس ہو کہ شاید ہی اس مرتبے میرا بچنا مشکل ہوگا. بتایا گیا روایتوں میں کہ وہ ایسا زہر تھا کہ اس میں ہیرے کو پیس کر وہ شربت میں ان کو پلایا تھا. اب ہیرا یہ جو ہے جب اس کو پیستے ہیں تو یہ پورا کانچ ہے کانوں میں. تو آپ جیسے اس کو پیتے، جہاں جہاں وہ لکوڈ جاتا وہاں وہ کاٹتے ہوئے آپ کو لگتا. ایک روایت میں یہ بھی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کی الٹی میں نکلے، کہ آپ کے لیے برتن آتا، آپ کو پورا خون آلود جو ہے اپنے جسم کے ٹکڑوں کو جو ہے الٹی کرتے، اور وہ چلے آتا، پھر پر ایک ٹرے آتی اور پھر آپ جو ہے اپنا پیشاب کرتے. ایک وقت تو آپ یہ دیکھتے ہیں، بس بتا دیں کہ ابھی وہ بیت الخلاء جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے جو ہے 3 یا 4 اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ پائے ہیں. یعنی آپ کے جسم کو چھنی کر دیا. اللہ اکبر. اتنی تکلیف، شدت کی تکلیف، کہا کہ اتنی تکلیف میں نے اب تک 6 بار مجھ کو زہر پلایا گیا، اتنی شدت سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس آخری بار ہوئی. یقیناً اب کس نے آپ کو زہر پلایا، کیوں پلایا، کس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ خود اپنا فیصلہ کریں تاریخ کی کتابوں میں جا کر. ہم کوئی کسی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ حضرت حسن نے نام نہیں لیا. حضرت حسن کو یقیناً کسی پہ ڈاؤٹ تھا، کسی پہ شک تھا، لیکن آپ نے اس بات کو عیاں نہیں کیا. حضرت حسین کو شاید ڈاؤٹ تھا، شاید نہیں تھا، لیکن آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن آج ہمارے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ وہ ضرور ایکشن لے رہے ہیں اور جو منہ کو کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جیسے کہ یزید کے اوپر کا شک تھا، اور وہ شک یقیناً بڑا پختہ ہوتا ہے جب آپ اگین ہائنڈسائٹ جب دیکھتے ہیں، پلٹ کر تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ بات پکی دیکھتی ہے کہ اس سے فائدہ کسی اور کو نہیں مل رہا سوائے ان کے. تو حضرت حسن کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد بھی آپ کو ستایا گیا. یہ دیکھو بعض چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتی. یہ جو شیعہ کے پاس عقیدے مظلومین ہیں، معصومین اور مظلومین. یہ مظلومین کیوں کہتے ہیں؟ اگرچہ کہ ہمارے پاس ویسا رواج نہیں ہے کہنے کا، لیکن خدا کی قسم آپ دیکھیں ان کے اوپر ظلم کیسا کیا جاتا ہے. ان کا کام کیا تھا؟ دین کی طرف بلانا، رسول پاک کی اولاد ہونا، نورانی چہرہ ہونا، رسول پاک کے شبیہ ہونا، اللہ اکبر، دین کی خدمت کرنا.
تمام صحابہ کے ساتھ جنگوں میں جانا، یہی تھا نا ان کا دوش، اور کیا تھا؟ صرف یہ کہ رسول پاک کی آل ہے کہ لوگ ان سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، صرف یہی ان کا گناہ تھا کہ لوگ ان کے لیے جان دینا پسند کرتے ہیں اور کسی اور کو گوارا نہیں کرتے ہیں، کسی اور کی قیادت پسند نہیں کرتے، کسی اور کی اہمیت پسند نہیں کرتے، ان کے آگے کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے۔ حال تو یہ ہو گیا کہ بعد انہوں نے کہا کہ 10 سال آپ نے جمعے کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، 10 سال۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بابا جان کو، حضرت مولانا علی کو گالیں دی جاتی تھی ممبروں پر۔ اللہ اللہ۔ تو اگرچہ کہ ہم اس کانٹیکس میں نہیں ہے جو شیعہ جو ہے، لیکن بعض آپ کو سوچنا پڑتا ہے یہ کیا ماحول بن گیا تھا، کیا وجہ تھی کہ یہ ایک پورا ایک گروہ بن گیا، ایک پورا دین بن گیا، ایک پورا فرقہ بن گیا۔ تو جو انگریزی میں محاورہ ہے کہ where there is smoke there is fire، تو کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو راز ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے کہ اتنے لوگ ایکسٹریم پہ آ گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے انداز کو نہیں اپناتے، لیکن کچھ تو بات ہے کہ جہاں پہ جو ہے جو مظلومین کا جو عقیدہ ہے، آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ اور جب تاریخ آپ خود پڑھتے ہیں، اور تاریخ ان کی لکھی ہوئی نہیں، تاریخ سنی علماء کی، ائمہ کی لکھی ہوئی، سنی مورخین کی لکھی ہوئی، تابعین تبع تابعین کی لکھی ہوئی، وہاں دیکھیے تو آپ کو اب سب ملتے ہیں۔ حضرت حسن کا جنازہ لیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے جنازے کو لے جانا اماں عائشہ کے پاس اور ان سے اجازت طلب کرنا کہ مجھ کو جس طرح حضرت ابوبکر عمر ہیں ان کے پاس، میرے نانا جان کے پہلو میں مجھے بھی رکھ دینا ان کے پاس۔ اللہ اللہ۔ وہاں پر بھی جو ہے ظالموں نے نہیں چھوڑا، حضرت حسین اور سارے حضرت عباس اور سب لے کے آپ کے ڈولے کو لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا مروان بن حکم ملعون، وہ کہا کہ وہ کیسے، حضرت عثمان کا تو تم نے بدلہ نہیں لیا، حضرت عثمان کو تم یہاں پہ جو ہے ان کو وہ یہاں پہ دفن نہیں ہے، میں کسی اور کو ہونے نہیں دوں گا، اور اس نے جنازے کے اوپر تیر اندازی کر دی۔ یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اگر یہ چھپایا جاتا ہے تو بڑی بری بات ہے۔ یہ حقائق ہیں جو ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور حضرت حسن کی شہادت کا تو ذکر ہوتا ہی نہیں، حضرت حسین کی شہادت سے تو کوئی موڑ نہیں سکتا، اور یہ حضرت حسن کا واقعہ ایسا ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے وہ دبا دیا جاتا ہے۔ اب ان کا جو دبایا جاتا ہے وہ دونوں سائڈ سے دبایا جاتا ہے۔ شیعہ کے پاس اسے دبایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صلح کیا اور ان کو جو ہے برا بھلا نہیں کہا حضرت معاویہ کو، اس لیے ان کو تکلیف ہے، اور یہاں پر اس لیے کہ اس میں جو ہے سارے معاملے جو ہے کھلے ہیں اوپر کے۔ اللہ، اس میں انوالو خود صحابہ ہے، خود بعض تابعین ہیں، تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ نے عرض کیا کہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ہمیں چلنا ہوگا، اپنے عقیدے کو اللہ کی پناہ میں رکھتے ہوئے چلنا ہوگا، لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ ایسے ایکسٹریم پہ نہیں چل رہے ہیں، لوگ ایسے ہی جو ہے ان کو مظلوم یا ان کے اوپر جو ہے اہل بیت ظلم ہوا نہیں، آج بھی اہل بیت کے نام پر ظلم ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ سادات کے نام پہ، ارے ان کی جو ہے اگر سادات کو وہ کسی نے پوچھ دیا کہ سیدزادے ہیں تو وہ ان کو ہم الگ کرسی بٹھاتے ہیں، تو ہاں اگر وہ سیدزادہ جو ہے اگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو الگ سے حلوہ دیا جائے یا الگ سے ان کو کرسی بٹھائے تو وہ غلط کرتے ہیں۔ کس سید کو آپ نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے الگ کرسی بناؤ یا مجھ کو سب سے پہلے حلوہ لا کے کھلاؤ؟ انا للہ و انا الیہ۔ کس طرح ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، کس طرح ہمارے ذہنوں کو سپوائل کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، سوچ بدلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اہل بیت کے نام پہ یہ ایک ایکسٹریم ہے، تو ہمیں ان دونوں ایکسٹریم سے بچنا ہوگا۔ بہرحال تو آپ کے وہاں سے پھر ناراض ہوئے سیدنا حسین، انہوں نے تلوار نکالی، حضرت عباس نے تلوار نکالی، لیکن پھر وہ بات یاد دلائی حضرت ابو ہریرہ نے جو حضرت حسن نے فرمائی تھی کہ دیکھو ایسا نہیں ہونے دینا، اگر جو ہے وہاں پہ کچھ بات بگڑتی ہے تو پھر میری اماں جان کے قدموں میں مجھے لا کر جو ہے وہاں پہ بٹھا دینا۔ تو پھر آخر کا یہی ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کو اٹھا کر پھر واپس جو ہے وہ بقی شریف میں لے جاتے ہیں، اور اماں سیدنا فاطمہ زہرا کے پاس علیہ السلام کے پاس آپ جو ہے جا کر ان کو وہاں پر سپرد خاک کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے حضرت حسن کی تدفین ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور یہ مظالم ختم نہیں ہوئے، یہ مظالم حضرت حسین کے اوپر ہوئے، حضرت حسین کی اور حضرت حسن کی اولاد پر ہوئے،
ہر جنریشن میں جو بار بار ذکر سنتے ہیں یہ تمام ائمہ سادات کا، وہ جو 12 امام کا ذکر ہے، ہمارے لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں ہے. حضرت امام علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام علی زین العابدین. اب یہ سارے حضرت حسن کی اولاد سے چل رہے ہیں 12 امام. حضرت امام حسن علی زین العابدین، پھر حضرت امام علی زین العابدین کے بعد حضرت امام محمد الباقر، امام محمد الباقر کے بعد امام جعفر الصادق، امام جعفر کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا، امام علی رضا کے بعد امام تقی، پھر امام نقی، اس کے بعد پھر امام حسن العسکری، اس کے بعد پھر آخر میں امام مہدی. یہ حضرت حسین کی اولاد سے، اور حضرت حسن کی اولاد سے سیدھا پیارا پیر غوث اعظم. تو یہ جو امامت جو ہے نا، یہ ولایت میں ایک مقام و مرتبے کا نام ہے. صوفیہ کے پاس مرتبے ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے، آپ کے پاس ابدال ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں. تو ان سب میں صوفیہ میں تصوف میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اولیاء میں، وہ مقام امامت ہے. وہ امامت جو رسول پاک کی نبوت کے بعد چل رہی تھی، وہ یہ امامت کا سلسلہ چل رہا ہے جس کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، شیعہ کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس بھی ہے امامت کی. لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی ساری تعلیمات کو چھوڑ کر جو منسوب ان اماموں سے وہی لیتے ہیں. سنیوں کا طریقہ ایسا نہیں ہے. سنیوں کا طریقہ جو کچھ ہم کو رسول اللہ سے ملا وہ سب ہمارا ہے. جو کچھ جس سے بھی ملا، جو رسول پاک کے صحابی ہے وہ بھی ہم نے لے لیا، جو اہل بیت اطہار ہے وہ بھی ہم نے لے لیا. تو یہ فرق ہے ہمارے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ماننا یہ بھی ہمارا حصہ ہے ہمارے عقیدے کا. تو آپ کی بات جو امامت چلی ہے وہ اس طریقے سے چلی ہے. اور حضرت حسن سے جو امامت چلی ہے وہ سیدھا پیرانے پیر، اور پیرانی پیر کے بعد پھر جو آخری امامت آئے گی وہ بھی حضرت حسن کی اولاد سے ہے. کون؟ حضرت امام مہدی. وہ بھی تو اس میں بھی بڑی خاص بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، شروعات میں جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، ایک کے بعد دیگر ہے، اور کنٹینیوس چین ہے، پورے انبیاء علیہ السلام ہے. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے بعد سیدھا جمپ ہوتا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسے حضرت حسن کے پاس بھی آپ دیکھیں، حضرت حسین کے پاس جو ہے سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، سارے ائمہ کرام ہیں. لیکن یہاں پہ اگرچہ کہ وہ جلیل القدر بزرگ اور جو ہے عالم دین اور بڑے بڑے ان کے مرتبے ہیں صوفیہ میں اور یہاں میں حضرت حسن کی اولاد میں، لیکن جو مشہور امام ہوئے ہیں وہ ان کے پاس سیدھا حضرت پیرانے پیر لگائے، اور پیرانے پیر کا پھر جب وہ سیدنا امام مہدی کے پاس. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے راستے پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ان علماء کے ساتھ ہم کو رکھیں جنہوں نے ہم کو یہ صحیح عقیدہ پہنچایا ہے. ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو آج سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہیں، چاہے وہ اس ایکسٹریم پہ ہو، اہل بیت کرنے والے ہوں اور جو ہے صحابہ سے دشمنی رکھے، یا پھر وہ صحابہ کرے اور اہل بیت کے نام پر ان کو چڑ ہو. یا اللہ ہمیں ان دونوں گمراہوں سے بچا کر اور ہمیں اس عقیدے پر رکھ جنہوں نے تیرا دین، تیرا رسول پاک کا دین ہم تک صحیح طریقے سے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ہمارے لیے اسوہ انہی لوگوں کو رکھ جن سے تو راضی ہے. آمین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.